راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، سن رہے ہیں آپ اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش، شادمان اور مطمئن رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر کوئی چوٹ لگ جائے تو ہم اسے معمولی سی چوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا خاص خیال نہیں رکھتے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالوں کو کنگھی کرتے وقت کہیں کنگھی اس جگہ کو چھو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم چلا اٹھتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم کنگھی کو پٹک کر مارتے ہیں کہ کنگھی کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، حالانکہ کنگھی کی وجہ سے تو ہمارے بکھرے ہوئے بال درست ہو رہے تھے، اور تکلیف کنگھی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، زخم وہاں پر پہلے ہی سے موجود تھا اور کنگھی نے صرف اس جگہ کو چھو دیا تھا۔ ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ وہ کوئی بات ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بالکل درست ہیں، لیکن ان کی وہ بات ہمیں بہت زیادہ غصہ دلا دیتی ہے، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے رد عمل کا اظہار تو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن ہمارے اندر زخم موجود ہوتے ہیں ماضی کے، جن کو ہم نے بھرنے نہیں دیا ہوتا۔ ہمیں تندرستی کی، صحت مندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس شخص کی بات نے ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی تھی، لیکن ہمارے وہ جو زخم ہیں ان کو چھو دیا تھا۔ اس شخص کی بات تو وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی اچھی بات پر غور کرنے کی بجائے اپنی تکلیف کی وجہ سے چیخ اٹھتے ہیں اور اس شخص کو مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ تو سامعین، بجائے کہ ہم اس شخص پر غور کریں جو ہماری درستی کی کوشش کر رہا تھا، ہم اپنے زخموں کی شفا کا انتظام کریں، اپنی غلطیوں کو قبول کریں، دوسروں کو معاف کریں اگر معاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ زخم ہے، اور اس طور پر اپنے زخم کو بھرنے کا موقع دے اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اور پھر جب وہی لوگ دوبارہ سے ہمیں کوئی بات کہیں گے تو پھر ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ہم ان کی اس بات کے لیے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی مل کر سماعت فرماتے ہیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی۔ آپ پتہ نوٹ فرمائیے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اپنے تبصرے ہم تک پہنچا سکیں۔ آپ ہمیں فون کال اور ایس ایم ایس کریں گے، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316777655۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں خط لکھ بھیجیں گے، جس کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے،
اور ابھی بھی آپ ہی کی جانب سے بھیجے ہوئے میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میسج ہمارے پاس موجود ہے ماسٹر محبوب احمد صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے۔ آپ کہتے ہیں کہ محترم جناب ڈائریکٹر PCRM آکاش صاحب، محترم جناب امجد رشید صاحب اور جناب جوشوا بشیر صاحب، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے محبت بھرا سلام۔ ماسٹر محبوب صاحب، آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ کہتے ہیں کہ جناب جوشوا بشیر صاحب کی میزبانی میں خوبصورت پروگرام راہ زندگی سننے کو ملا اور بہت ہی اہم اور نازک موضوع پر گفتگو ہوئی، بہت پسند آیا۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سلسلہ قدرت کے کرشمے میں معلوماتی گفتگو سننے کو ملی اور ہماری معلومات میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ یوتھ ٹاک میں بھی گریڈ اور پوزیشن کے فرق کو جس خوبصورتی سے واضح کیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ مجموعی طور پر آپ کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام اپنی عمدہ میزبانی، بھرپور مواد اور مثبت پیغام کی بدولت بے حد پسندیدگی کا باعث بنا۔ بہت شکریہ آپ کا ماسٹر محبوب احمد صاحب، پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور ایک ایک سلسلے پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، پروگرام کو سراہنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ کی جانب سے ہمیں محبت بھرے میسیجز موصول ہوتے رہیں۔ حاجی وقار یعقوب صاحب، جن کا تعلق ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے ہے اور ان کے ساتھ کلب کے دیگر ممبران بھی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ PCRM کی ٹیم بڑی محنت اور کوشش سے بہت اچھے پروگرام نشر کر رہی ہے، جس سے انسان کی زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آنے لگتی ہے۔ پروگرام میں خوبصورت باتیں، ٹیم میں خوبصورت لوگ اور دل سے چاہت رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بڑی ہی محنت سے پروگرام تیار کرتے ہیں۔ بہت بہترین پروگرام پیش کرنے پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حاجی وقار یعقوب صاحب اور آپ کے کلب کے دیگر ممبران کا پروگرام راہ زندگی کو پسند کرنے کے لیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ محمد سلیم اختر صاحب، جن کا تعلق ہے چنیوٹ سے، آپ نے پروگرام سنا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں اور کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام راہ زندگی انتہائی خوبصورت، فکری گہرائی اور روحانی سکون کا حامل تھا۔ یہ بات دل کو لگی کہ کسی بھی کام یا ذمہ داری کی تکمیل واقعی انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ کلام مقدس سے پیش کیا گیا اقتباس سن کر روح کو تازگی ملی، جبکہ حمدیہ گیت نے دل و دماغ کو راحت بخشی۔ پھر کہتے ہیں کہ سامعین کے خطوط نے پروگرام کی رونقیں بحال کر دی۔ سلسلہ چراغ راہ بھی بہت زیادہ پسند آیا۔ پھر آئینہ میں محبت اور نفرت کے درمیان ہونے والی مکالمہ آرائی نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر میں نغمہ پیش کیا گیا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں۔ اس نے پروگرام کی روح میں جان ڈال دی اور پروگرام کو ایک خوبصورت اختتام بخشا۔ کہتے ہیں کہ PCRM کی ساری ٹیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ اس قدر محبت، خلوص اور اپنائیت بھرا پروگرام پیش کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد سلیم اختر صاحب، پروگرام کو سننے کے لیے اور ایک ایک سلسلے میں جو بات آپ کو اچھی لگی اس کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہمیں بھی بے حد خوشی ہوئی آپ کے ان تبصروں کو سن کر، پروگرام کے مختلف سلسلوں کو لے کر۔ شفاقت باجوہ صاحب چونڈا سیالکوٹ سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں پروگرام راہ زندگی سننے کو ملا، بہت پسند آیا اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کی ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ پروگرام میں اس تعلق سے گفتگو پسند آئی اور پھر کہتے ہیں کہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے شخص کے بیڈ ریسٹ سے لے کر اس کی اللہ کے قریب ہو جانے اور اللہ کے کلام سے اس کو صحت مل جانے کے بارے میں جان کر اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ میرا بھی ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ہم سبوں کو صحت مند زندگی عطا کرتا ہے۔ شفاقت باجوہ صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، خدا تعالیٰ ہی ہم سبوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرتا ہے، اور جب ہم اس کی قربت میں بڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں
بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہم اس کی قدرت کو جو پلوں میں بدل کر رکھ دیتی ہے زندگی کو، اس کو دیکھنے اور اس کا تجربہ کرنے پاتے ہیں۔ بہت اچھا لگا ہمیں آپ کے اس میسج کو پڑھ کر، اور چاہتے ہیں کہ تمام تر سامعین اسی طور پر پروگرام راہ زندگی میں اپنے محبت بھرے خطوط اور میسیجز ہمیں بھیجتے رہیں۔ سامعین، ابھی اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے پروگرام میں آگے، مل کر سماعت فرماتے ہیں بہت ہی عمدہ سلسلہ معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ڈھلتی عمر اور دماغی کمزوری کے بارے میں۔ سامعین، ہمارے جسم کی طرح ہمارے دماغ کو بھی بڑھتی ہوئی عمر کے حساب سے مختلف حالات کا سامنا رہتا ہے۔ جو ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی مشکل سے ہمیں معلومات یاد آتی ہیں، جیسے کسی ریسٹورنٹ کا نام جس میں ہم گئے تھے، یا جس جگہ ہم نے اپنی چابیاں رکھی تھی، یا کچھ نیا سیکھنے میں ہمیں کافی دقت کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ دماغ کو صحت مند رکھنے اور وقت سے پہلے بڑھاپے سے بچانے کے لیے ہم بہت سی مفید باتوں پر عمل کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس کا آغاز ہم اپنی روزمرہ عادات کو بہتر بنا کر بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جن رویوں سے ہم گریز کرتے ہیں وہ ہمارے ادراک پر مثبت اثرات ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت عام بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیت کے دوران اپنے سوشل نیٹ ورک کو آہستہ آہستہ کھو دیتے ہیں۔ ڈاکٹر زیلڈی ٹین، جو کہ میموری اور صحت مند عمر رسیدہ پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا ایسا سوشل نیٹ ورک رکھنے کی ضرورت ہے جس کی ضرورت محسوس ہونے پر ہم اس کو جوائن کر سکتے ہوں، کیونکہ سوشلائزیشن ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ خصوصاً جب ہم کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر موجود دماغی خلیوں کے درمیان ایک نیا رابطہ بنتا ہے۔ سامعین، امریکن اکیڈمی آف نیورولوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گلین فنی نے کہا کہ ذاتی طور پر بات چیت دماغی صحت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند معلوم ہوتی ہے، جبکہ آن لائن سوشلائزیشن اور ورچوئل گفتگو بھی مدد کر سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے والے دماغی افعال میں کمزوری کا خطرہ 47% تک گھٹ جاتا ہے، جبکہ عمر میں اضافے کی وجہ سے بھی لوگوں سے میل جول میں کمی آنے لگتی ہے۔ مگر دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے سماجی میل جول بہت اہم ہوتا ہے۔ سامعین، اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اب میں بچہ نہیں ہوں، میں کچھ بھی سیکھنے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گا۔ کچھ نیا سیکھنا ہماری دماغی خلیوں کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے اور دماغ کو جوان رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی غیر ملکی زبان نہیں پڑھی تو کوئی غیر ملکی زبان سیکھیں۔ سامعین، تناؤ روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے رد عمل کو ہم خود ہی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نیند پوری کر کے، ٹھنڈا شاور لے کر یا تیز رفتار ورزش کر کے بہتر حالت میں آ سکتے ہیں، جبکہ فاسٹ فوڈز اور بہت زیادہ پروسیس شدہ اور پھر زیادہ چکنائی اور اضافی مٹھاس والے کھانوں کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ایسے کھانوں کی زیادہ مقدار سے ہم اپنے دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر سکتے ہیں، کیونکہ بے قابو شوگر دماغ کے سکڑنے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے سامعین کہ ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈز والی غذا پر بھی توجہ دیں، جن میں سبز پتوں والی سبزیاں، مچھلی، زیتون کا تیل اور گری دار میوے شامل ہیں۔ سامعین، ہر رات مناسب نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ نیند کے دوران دن کی یادوں کو ترتیب دیا جاتا ہے اور مستقبل میں ہماری رسائی کے لیے صحیح جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جسمانی ورزش پٹھوں کی تعمیر اور دماغ کو جوان رکھنے کے لیے اہم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی جسم میں جسمانی سرگرمی کو شامل کرنا بھی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، چاہے یہ باغبانی ہو یا پیدل سفر کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جو شاید ہفتے میں ایک بار جم میں 1 گھنٹہ گزارنے سے بھی زیادہ پائیدار اور فائدہ مند ہیں، جبکہ روزانہ 1 کپ چائے یا کافی پینے سے بھی دماغ کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یادداشت میں مدد فراہم کرنے والا میڈیکل ٹیمپورل لوب نامی دماغی حصہ پتلا ہو جاتا ہے۔
تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ جسم کو زیادہ سے زیادہ حرکت دینے کی کوشش کریں، لیکن درمیانی عمر میں جسمانی طور پر متحرک نہ رہنے سے دماغی حجم میں کمی آتی ہے، جبکہ بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے سے بھی کسی فرد کی قبل از وقت موت کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سامعین، تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی فرد خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگے تو وہ جلد بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے کے نتیجے میں مختلف امراض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پہلو کے بل سونے والے افراد میں الزائمز یا دیگر دماغی امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جوانی میں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا ناقص انداز درمیانی عمر میں تکالیف کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں سے حسد کرنے یا ان کی کامیابیوں پر جلنے سے جسم پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جبکہ دماغ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں سامعین آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ کو ہم نے سنا اور کیا ہی خوبصورت بات جاننے کو ملی کہ گو کی عمر کے ساتھ تو ہماری چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری بڑھتی ہے، لیکن کچھ نیا سیکھتے رہنا زندگی میں یہ ہمارے دماغ کو جوان رکھتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو بھی یہ سلسلہ خوب معلوماتی لگا ہوگا، اور اگر ایسا ہی ہے تو اس کے بارے میں ضرور ہمیں میسج لکھ کر بتائیے گا۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے اپنی زندگی میں وہ گہرے زخم جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو جب ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو دراصل بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ماضی میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بے وجہ کا تناؤ لے کر ہم زندگی میں اپنے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس زخم کی تکلیف کی زد سے باہر آتے ہیں تو ہم زندگی میں دراصل ترقی کر پاتے ہیں، اور ان گہرے زخموں کے بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ کئی جگہوں پر ہمیں کسی شخص کو معاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کئی زخم ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے لگے ہوں گے، اور جب ہم انہیں قبول کر لیں گے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اس سے یہ سبق سیکھا ہے، اور ہم اس سبق کو یاد رکھیں گے، زندگی میں محتاط رہیں گے ہر ایک قدم پر، تو پھر جہاں پر وہ زخم بھر جائیں گے وہیں پر ہم میچور بھی ہو جائیں گے اور زندگی میں دوسروں کو بھی اچھی صلاح دینے والے بن پائیں گے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی ایک ایسا ہی سلسلہ سنتے ہیں جس میں ہمیں ایک بڑا ہی عمدہ سا سبق سننے کو ملتا ہے۔ سلسلہ ہے آپ بیتی، مل کر اسے سنتے ہیں۔ میرا نام تبیتا ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی ایک آپ بیتی بتاؤں گی۔ یہ بات 2021 کی ہے، جب میں نے نرسنگ میں ایڈمیشن لینا تھا۔ کافی ہاسپٹلس میں اپلائی کیا اور مجھے 2 ہاسپٹلس کی طرف سے ریکمنڈیشن لیٹر بھی آ گیا تھا کہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ صرف آ کے ایڈمیشن فیس دیں اور آپ کلاس میں بیٹھ جائیں۔ اسی کے سلسلے کے دوران ہم ایک ہاسپٹل میں گئے، وہاں پہ ہم کیش لے کے گئے تھے کہ ہم انہیں اسی دن پیسے دیں گے اور ایڈمیشن میرا ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ یہ جب میں نے سنا کہ مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑے گا اور وہ یہاں سے کافی دور ہے، تو میں نے پھر سوچا کہ میں نے ہاسٹل میں نہیں رہنا، کیونکہ میں ایسی تھی کہ میں ایک دم سے جلدی گھل ملنے والی نہیں تھی کہ ایک دم سے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دوں۔ گھر آ کے کہا کہ میں نے ایڈمیشن یہاں پہ نہیں کروانا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے کزن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ سارا سینیریو چل رہا ہے، یہ ساری سچویشن ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ انسٹیٹیوٹ سے وہ خود بھی ایسن کر رہا ہے، تو میں بھی وہاں پہ ایڈمیشن لے لوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، ہمیں مزہ آئے گا، ہم چل کریں گے، انجوائے کریں گے۔ میں نے اس کی بات کو دیکھا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ مل کے میں نے ایڈمیشن کیا، اور جس دن ہم گئے میں نے سوچا نہیں، میں نے بہت جلد بازی کی۔ گھر والوں نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ سے پھر بھی سوچ لو، کیونکہ پرائیویٹ ادارہ ہے تو فیس جائے گی، ہم افورڈ کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے کہ آپ سوچو آپ چاہتی ہو کدھر۔ میں نے کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ نہیں سوچا کہ اس ادارے کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر لوں کہ اس میں کتنی ٹریننگز ہو رہی ہیں۔ میں جب گئی ہوں انہوں نے اس ٹائم بھی کہا کہ ہاں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بس ایڈمیشن کرو اور پیسے دیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں پاپا، آپ ابھی سب کچھ کر دو۔ ان کو ہم نے کیش دے کے اور اپنا کروا کے آ گئے۔ اسی طرح سے میں گئی ہوں، پہلے دن گئی ہوں، دوسرے دن گئی ہوں، تو پھر میں نے نوٹس کیا کہ یہ کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، تو یہاں پہ بچے بہت کم ہیں۔ کچھ کلاسز بالکل خالی، ان کو لوک لگا ہوا ہے، کچھ سر نہیں آ رہے، خالی سا ہے۔
تیسرا دن ہوا، تھرڈ ڈے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر آ کے تو ہمارے اسٹاف روم میں بیٹھیں، اور وہ مجھے کچھ بکس دے اور مجھے پڑھانا شروع کیا. تو میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ میں اکیلی ہی لڑکی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ صرف ہمارے جو نرسنگ کے ہو نا، تو آپ اکیلی ہی لڑکی ہو اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ سارا کالج جو ہے بالکل خالی ہے اور میرا ایڈمیشن کروا دیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا مسئلہ بن گیا اور یہ ایفلیکیٹڈ کالج جو ہے نہیں نکلا، یہ پیچھے سے بورڈ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور اس کو FIA نے ریٹ کیا اور ہمارے جو سر ہیں وہ بھی یہاں سے فی الحال کے لیے فرار ہیں. میں ایک دم سے ٹینشن میں آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ میں نے تو فیس بھی دے دی، ایڈمیشن فیس دے دی، اور میرے تو پیسوں کا بھی بالکل یہ سارا ضیاع ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ نہیں، آپ آتے رہے، ہم آپ کا نہ کچھ کریں گے. پھر اس کے دوران میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بچے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم BA فارمیسی کر لیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں ہم GC چلے جائیں گے. مختلف یونیورسٹیز میں مختلف بچوں کو جہاں پہ اس ٹائم پہ ایڈمیشنز مل رہے تھے، ان بچوں نے پھر اپنا کریئر، اپنا جو سال برباد تھا اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایڈمیشنز لے لیے. لیکن اب وہ مجھے پھر بھی کہتا رہا کہ نہیں، ان لوگوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں، ہم ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کنارے ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے بھی کچھ ٹائم ویٹ کیا کہ وہ، لیکن پھر جب میں نے ایسے بچوں سے باتیں کی، میں نے گھر آ کے بتایا، میرے ساتھ میری ماما بھی گئی، تو انہوں نے ایسے بچوں سے باتیں کی، تو انہوں نے کہا جو ٹیچرز پڑھانے آتے تھے وہ سب ٹیچرز اپنے شہر میں واپس جا چکے تھے، اور انہوں نے جاتے وقت کلیئر واضح الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ نرسنگ جو ہے نا نہیں ہوگی. اگر آپ ٹیکنیشینز کا کچھ کرنا چاہتے ہیں یا مڈیفری کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی مڈ وائف کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹریننگز یہاں پہ ہوں گی، لیکن نرسنگ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی. تو مجھے بہت ٹینشن ہوئی. پھر مجھے ریگریٹ ہوا، پچھتاوا کہ میں نے جو اس وقت جلد بازی میں فیصلہ لیا تھا، میں نے کچھ سوچا نہیں، پہچانا نہیں، حالات کو نہیں دیکھا کہ کیا ہے، میں نے کچھ ریسرچ نہیں کی، اور کسی بڑے سے بھی میں نے کوئی نصیحت یا کچھ نہیں پوچھا کہ مجھے آگے فرداً کیا کرنا چاہیے، کیا میں یہ سٹیپ لے لوں. اور جس کو میں نے اپنی زندگی کی خوشحالی سمجھا تھا، جس فیصلے کو جس کو میں نے سمجھا میں اچھے مقام تک پہنچ جاؤں گی اور ایک میری زندگی خوشگوار موڑ پہ آ جائے گی، وہ میرے اس فیصلے نے، میرے اس جلد بازی کے فیصلے نے مجھے، جو میں نے ایک قدم آگے اٹھانے کی کوشش کی، اس نے مجھے 10 قدم پیچھے لے آئے. سامعین، سلسلہ آپ بیتی میں جلد بازی کے تعلق سے ہم نے بات چیت سنی، اور واقعی جب بہت سارے معاملات میں ہم سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دوسروں سے مشورہ بھی لیتے ہیں اور اپنے معاملات کو خدا تعالیٰ کی حضور بھی رکھتے ہیں، تو ہم زندگی میں درست فیصلہ بھی لے پاتے ہیں اور مشکلات سے، شرمندگی سے بھی بچ جاتے ہیں. آئیے سامعین، خدا تعالیٰ ہی کے حضور میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا. قادر مطلق آسمانی باپ، رحیم و مہربان خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہر پل ہمارے ساتھ رہتے، ہماری فکر اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. خداوند پاک خدا، ہم اپنے تمام تر سامعین کے لیے آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں. خداوند ان کو، ان کے گھرانوں، ان کے خاندانوں کو برکت عطا کیجیے. خداوند ان میں سے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو ذہنی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مسئلے سے باہر آنے میں خداوند پاک خدا انہیں تکلیف پیش آ رہی ہے، التجا کرتے ہیں خداوند آپ اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھا دیجیے. خداوند بے شک آپ شکستہ دلوں کے قریب ہیں اور خستہ جانوں کو بچاتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں پر اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھائیے. اسی طور پر التجا کرتے ہیں جتنے بیمار ہیں انہیں صحت، تندرستی اور زندگی عطا کیجیے. خداوند پاک خدا ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.